اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر سے الفاظ میں اب گفتگو کرنی پڑے گی، تو اس لیے میں پوری کوشش کروں گا کہ مختصر ہی بات کروں۔ سب سے پہلے تو میں زبیری صاحب کو، ان کی ٹیم کو اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آج بالآخر یہ تحریک چلانے کا فیصلہ کیا، اور آل پاکستان لائرز کنونشن جو اس سے پہلے بھی رکھا تھا اور اب دوبارہ اس کی تجدید کے لیے ٹو پروٹیکٹ، ڈیفینڈ اینڈ پریزرو دی کانسٹیٹیوشن، رول آف لا اینڈ ہیومن رائٹس کے حوالے سے آپ نے یہ آج جو کانفرنس رکھی ہے، یہ کنونشن رکھا ہے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستوں، جب آئین زندہ تھا تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ حامد میر صاحب کے شو میں بیٹھا تھا تو مجھے کہا گیا کہ الیکشن نہیں ہو رہے، تو میں نے کہا کہ میں ایز پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن سب سے پہلے پٹیشن فائل کروں گا اور آپ کو میں یہ مخاطب دیتا ہوں کہ 90 ڈیز میں ہر حال میں الیکشن ہوگا، ہمارے ملک کا آئین ہے۔ پھر انہوں نے کہا چلے دیکھ لیتے ہیں۔ پھر ہم نے اس آئین کی عملداری کے لیے، زبیری صاحب میرے وکیل تھے، ہم نے پٹیشن فائل کی اور اس کا اتفاق سے یکم مارچ کو فیصلہ بھی آ گیا۔ ہم نے کہا دیکھا، ہم نے فیصلہ لے لیا، تو ہمیں کہا گیا پھر بھی الیکشن نہیں ہوں گے۔ پھر پتہ چلا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس 30 اپریل کے دی ہوئی ٹارگٹ کو 8 اکتوبر میں کنورٹ کر دیا۔ پھر دوبارہ سپریم کورٹ میں جایا گیا اور سپریم کورٹ نے دوبارہ فیصلہ دے دیا 4/4 کو، اور 14 مئی کی ڈیٹ فکس کر دی۔ ہم نے پھر کہا کہ دیکھا آئین کی کیا بات ہے، کیا سپریم کورٹ آف پاکستان رول آف لا اینڈ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن پہ یقین رکھتی ہے اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے۔ اور پھر ہمیں کہا گیا کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا کیسے نہیں ہو سکتے، اور وقت نے دیکھا کہ واقعی الیکشن نہیں ہوئے، اور اب نیشنل اسمبلی پورے پاکستان کی اسمبلیاں ڈسولو ہو گئی ہیں، اور آج کسی کو نہیں پتا، کوئی کہتا ہے 2 سال بعد ہوں گے، کوئی اپوزیشن لیڈر صاحب کہتا ہے 10 سال بھی نہ ہوں تو کیا فرق پڑے گا، اور کوئی کہتا ہے کہ 6 مہینے کے اندر الیکشن ہوں گے۔ لہٰذا آئین کا مذاق، قانون کا مذاق، عدلیہ کی بے توفیری جو ماضی میں بھی ہم نے دیکھتے رہے ہیں، لیکن آج اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آج پریکٹیکلی ملک میں آئین ہے، لیکن اس کی پامالی، سرعام اس کا قتل، سب کے سامنے قانون اور انصاف کا قتل ہوتا ہے، لیکن اس پہ نہ کسی کو افسوس ہے، نہ اس کے اوپر ماتم ہے، نہ اس کے اوپر عدلیہ اپنے فیصلے کر رہی ہے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت جو ایک سپر پاور ہے راولپنڈی میں، جس کا نام اسٹیبلشمنٹ ہے، اور تمام مقتدر طبقے، حلقے، ادارے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ہمارے کچھ جج صاحبان ان کے آگے سر نگو ہیں، اور وہاں سے صرف جو احکامات اور فیصلے ملتے ہیں اس کی ایکسیکیوشن میں صرف وہ اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ آج میرے دوستوں نے اس سے پہلے کہہ دیا 10 دفعہ عدالتیں ضمانتیں دیتی ہیں، لیکن عدالتیں یہ کہنے پہ مجبور ہوتی ہیں کہ آپ نے اگر واقعی رہائی چاہیے تو آپ ایک پریس کانفرنس کیجئے اور باہر آ جائیے۔ اور کتنی بدقسمتی کی بات ہے، ماضی کی تاریخ 75 سال سے تو یہی ہے کہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ٹیسٹ ٹیوب سے بنے ہوئے سیاستدان اور ہمارے اس وقت کی جوڈیشری جو کہ اس کا تسلسل آج تک جاری ہے، انہوں نے پاکستان کو جو کھلواڑ کیا، آج جس انجام پہ پہنچا دیا۔ آج صرف 2 طبقے ہیں، ایک طبقہ ہے جس کا نام اشرافیہ ہے، اس کو آپ 3%، 4%، 5% کہہ سکتے ہیں، اور دوسری عوام ہے جس میں آپ اور میں ہیں، وہ فیصلے بھی وہ کرتے ہیں۔ اور پاکستان میں UNDP کی رپورٹ کے مطابق تقریباً $18 بلین سالانہ وہ اشرافیہ، جس میں حکمران، جس میں ہمارے ججز، جس میں جرنیل، جس میں سول بیوروکریسی اور ملٹری بیوروکریسی شامل ہے، وہ مفت برآمد دیتا ہے $12 بلین، اور اس کے بدلے میں
جو پاکستان کی عوام کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے آج، جو مہنگائی، جو بے روزگاری، جو ظلم و ستم، جو بنیادی حقوق کی معطلی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بدترین مثال ہم سب نے دیکھی ہے، لیکن آج اس کی مثال سب سے آخری ہے۔ اس لیے کہ مشرف کے مقابلے میں بھی ہم نے تحریک چلائی تھی، لیکن وہ تحریک کامیاب کرائی تھی، لیکن یہ وہ ظلم نہیں ہوتا تھا جو آج بچیوں پہ ہو رہا ہے، جو آج وکیلوں پہ ہو رہا ہے، جو آج میڈیا پہ ہو رہا ہے، جو آج باقی تمام اداروں پہ ہو رہا ہے۔ آج کہتے ہیں میڈیا بہت آزاد ہے، لیکن پاکستان کا موسٹ پاپولر لیڈر عمران خان، جس کی نہ تصویر چلا سکتے ہیں نہ اس کا نام لے سکتے ہیں، اگر آپ نے تنقید بھی کرنی ہو تو اس کا آپ نام نہیں لے سکتے۔ اور آج سے 16 مہینے پہلے باہر سے یو ایس سے کہا گیا، ایک سائبر آیا کہ جناب بدل دو اس شخص کو، بدل دیا گیا، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے اس وقت کے جماعتیں سیاسی، انہوں نے اس میں ہینڈلرز کا رول ادا کیا۔ وہاں آج انٹرسیپٹ کی اس کنٹینٹس لیک ہونے کے بعد آج وہاں ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اس پہ انکوائری کرو کہ آپ نے پاکستان کی سالمیت کے اوپر کیوں اٹیک کیا۔ لیکن بدقسمتی سے جس نے ملک کی سالمیت، ملک کی خود مختاری اور ملک کی بقا کے لیے رول ادا کیا اور ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، اس کو ہم نے جیل میں بھیج دیا، اور جس نے کہا بیگرز آر ناٹ چوزرز، اس کو ہم نے آنکھ کا تارا بنا کے بادشاہ بنایا، اور اس نے اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا وہ سب آپ نے دیکھا۔ آج ایک واحد امید ہے، وہ ہے آپ، وہ کلا آئیں، آج سے تحریک کا آغاز کریں اور ملک کو اس کو ان اٹس ٹرو اسپرٹ آئین کو بحال کریں، بنیادی حقوق بحال کریں، اور ہمارے ملک کے تمام مسائل کا حل اسی میں ہے کہ ہم آئین کے تابع رہ کر تمام لوگوں کو ان کے حقوق دلائیں، اور اس آئین کے تابع 90 ڈیز میں الیکشن ہوں، اور جس کو عوام چاہتی ہے اس کو اقتدار ملے۔ تھینک یو۔